السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اسلامی فوج کا ایک لشکر کفار سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں گیا۔ اس لشکر میں ایک صوفی بھی اپنی خوشی سے یہ کہہ کر شامل ہو گیا کہ میں بھی کفار کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں گا۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا ہی تھا کہ کافروں نے یکدم حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے انتہائی بے جگری اور دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کا ہنگامہ پورے زور و شور پر تھا۔ صوفی نے جو اس قدر قتل و غارت گیری دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ بجائے میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اپنے خیمے میں جا کر چھپ گیا۔ باہر جنگ زوروں پر ہو رہی تھی۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دشمن بھاگ نکلا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سامان غنیمت لگا، جسے لشکر کے سالار حصے کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس صوفی کو بھی اس کا حصہ پیش کیا گیا، مگر اس نے یہ کہہ کر حصہ لینے سے انکار کر دیا کہ چونکہ میں میدان جنگ میں لڑنے کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ گیا ہوں، اس لیے میں کوئی بھی چیز لینے کا حقدار نہیں ہوں۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ صوفی اپنا حصہ لے لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر مسلمان نے اس سے کہا کہ ہم ایک کافر کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دو، اس طرح تم بھی غازیوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ بات صوفی کے دل کو بھائی اور وہ خوش ہو گیا کہ چلو لہو لگا کر شہیدوں کی صفت میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ اس نے سوچا کہ بے شک پانی کے ساتھ وضو کرنے میں بڑی فضیلت ہے، اگر پانی نہ ملے تو پھر یتمم سے بھی تو کام چل ہی جاتا ہے۔ یہ سوچ کر صوفی آمادہ ہو گیا اور کہا کہ دشمن کے قیدی کو اچھی طرح باندھ کر میرے حوالے کر دو۔ مجاہدین نے قیدی کو باندھا اور صوفی کے حوالے کر دیا۔ صوفی اس قیدی کو دھکیلتا ہوا خیمے کے پیچھے لے گیا تاکہ اس پر تلوار زنی کے جوہر دکھا سکے۔ صوفی کو خیمے کے پیچھے گئے ہوئے جب بہت دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو مجاہدین کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا ایسا کام تھا جس کے لیے صوفی نے اس قدر دیر لگا دی، کیونکہ قیدی کے دونوں ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے اور اس کی گردن اڑانے کے لیے 1 سیکنڈ درکار تھا۔ ایک مجاہد نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں آخر بات کیا ہے۔ چنانچہ وہ خیمے کے پیچھے گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا کہ صوفی زمین پر گرا پڑا ہے اور دشمن قیدی اس کے سینے پر چڑھ کر اپنے دانتوں سے اس کی گردن کاٹ رہا ہے۔ چونکہ قیدی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ صوفی پر قابو پا کر دانتوں سے ہی ہتھیار کا کام لے رہا تھا۔ صوفی خوف زدہ ہو کر بے ہوش پڑا تھا، اس لیے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ صوفی کے خون سے دشمن قیدی کا چہرہ رنگین ہوا پڑا تھا۔ اس مجاہد نے اسی وقت آگے بڑھ کر کافر کا کام تمام کر دیا اور پھر صوفی کو اٹھا کر مجاہدین کے پاس چلا آیا۔ صوفی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صوفی کو ہوش آ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اس قیدی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس نے آپ پر غلبہ کیسے حاصل کر لیا؟ صوفی کہنے لگا، مجاہدو، بات یہ ہے کہ جب میں نے اس مردود کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے مجھ پر ایسی غضبناک نگاہ ڈالی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے خیال کیا کہ جیسے ایک بہت بڑا لشکر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی میں یک لخت گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بیتی۔ لوگوں نے کہا، صوفی جی، سبحان اللہ، کیا اس شوق اور جذبے کے سہارے تم جہاد کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے؟ جاؤ جا کر خانقاہ میں روٹیاں پکاؤ اور کھاؤ۔ مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر اپنے آپ کو رسوا کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ جب تم سے ایک بندھا ہوا قیدی نہ مارا گیا اور اس کے ڈر سے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے تو جنگ کے میدان میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ جب تم میں حوصلہ اور جذبہ ہی نہیں تو پھر کس بلبوتے پر ہمارے ساتھ آ گئے ہو؟ جاؤ جا کر خانقاہ میں سنبھالو اور مزے مزے کے کھانے کھاؤ۔ یہ جنگ کے کام تو بہادروں کے ہیں، بزدلوں کا اس سے کیا واسطہ؟ اس حکایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بزدل لوگ جنگ کے تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں، چہ کہ جائے کہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیں،
جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ زبانی خیالی پلاؤ پکانا آسان بات ہے، جبکہ عملی طور پر جنگ میں حصہ لے کر اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا انتہائی مشکل اور بہادری کا کام ہے۔